اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کا ذکر تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کی بداعمالیوں کی وجہ سے اور کسی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں اس قوم پر عذاب بھیجنے کا۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ حتمی اور یقینی فیصلہ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب کو نازل کرنا ہے، ان پر عذاب کو اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں گویا۔ تو فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْمَكْتَبِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس قوم کے بچوں میں سے کوئی چھوٹا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھتا ہے، اور اس کے اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 سال تک اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 40 سال تک اس عذاب کو اس قوم سے ٹال دیتے ہیں اور ان سے دور کر دیتے ہیں اور ان سے ہٹا دیتے ہیں، وہ عذاب کے جس کا فیصلہ یقینی طور پر گویا ہو چکا تھا کہ اس عذاب کو ان پر نازل کرنا ہے۔ تو اس بچے کے اس پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس قوم سے 40 سال تک کے لیے ہٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے اندر بہت فضائل رکھتی ہے، اور جیسے شروع میں نے عرض کر دیا تھا کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اس میں بندے کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، اس میں معاد کا، جنت جہنم کا۔ تو قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ اس مختصر سی صورت کے اندر بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا، اور اس کی اس اہمیت و بلاغت کا اقرار مسلمان تو خیر کرتے ہی ہیں، غیر مسلموں تک نے کیا ہے۔ چنانچہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ماجدی میں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا سے یہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے مقالہ نگار نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ مختصر سی صورت اور اس درجہ بلیغ ہے کہ اس کو مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہر مضمون اتنی وضاحت سے اور اتنے کھول کر اور اتنے صاف ستھرے مختصر الفاظ میں اتنی جامعیت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس قدر اس میں بلاغت ہے کہ اس کو اگر مزید کوئی تشریح نہ کی جائے تو بالکل واضح سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، بندے سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے، بندہ اپنے رب سے کیا طلب کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، سب کچھ اس کے اندر بالکل واضح، بالکل صاف ستھرے نتھرے الفاظ کے اندر آ گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا اقرار غیر مسلم محققین تک کرتے ہیں کہ جو بلاغت اس کے اندر ہے وہ اس کے مقابلے میں، مثال کے طور پر انجیل یا بائبل یا تورات کے شروع میں جو سورت مذکور ہے اس کے ساتھ جب تقابل کیا جائے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں ذکر کیا گیا کہ بندہ اپنے رب سے روٹی مانگ رہا ہے۔ بندے کے گویا زیادہ سے بڑی احتیاج اور بڑی سے بڑی چیز کیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے روٹی مانگ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس مختصر سی صورت میں پورے مضامین کا خلاصہ قرآن کریم کا آ گیا ہے، اور جس کا مختصر ذکر کر بھی دیا گیا ہے، اور آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ آتا بھی رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا